اشیاء کائنات کو ان کی نشو و نما کے لیے جو سامان رحمت ملتا ہے اس کی عمومی شکل تو یہی ہے کہ وہ التزاماً مسلسل کڑی در کڑی ملتا جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے خدا کو الرحیم کہہ کر پکارا ہے، لیکن جب اس کی نمود ہنگامی طور پر فجائی ارتقاء کی شکل میں ہو تو اس کے لیے اس نے الرحمن کہا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ صرف اوزان یا باب کے فرق سے بات کہاں سے کہاں جا پہنچی، اور یہ بات کس طرح سمجھ میں آ گئی کہ قرآن نے ایک ہی مادہ کے دو الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں۔ جہاں تک تخلیق انسانی کا تعلق ہے، قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں ان دونوں صفات کی نمود بڑے بصیرت افروز اور حقیقت کشا انداز میں کی گئی۔ سورہ مومنون میں 23ویں سورت ہے، یہ کہا گیا ہے کہ تخلیق انسانی کی ابتدا جامد مادہ سے ہوئی، پھر رحم مادر میں حمل قرار پایا تو نطفہ تولید نے نشو و نما پانا شروع کیا۔ پہلے اس نے جونک کی سی شکل اختیار کی، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا سا بن گیا، پھر اس میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ابھرا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت کی تہ چڑھا دی گئی، یہاں تک طریقے تولید و نشو و نما عام حیوانوں اور انسانوں کے جنین کی صورت میں یکساں ہوتا ہے اور بتدریج عمل میں آتا ہے۔ یہ خدا کی صفت رحیمیت کی روح سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان اور حیوان میں ایک ایسا بنیادی فرق پیدا ہوتا ہے جو سابقہ کڑیوں کے ارتقاء کا طبعی نتیجہ فزیکل ریزلٹ نہیں ہوتا، وہاں یک لخت ایک تبدیلی ظہور میں آتی ہے۔ اس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر 23/12-14، پھر خدا نے اسے ایک نئی قسم کی مخلوق بنا دیا۔ یہ جو التزاماً بتدریج جو ارتقاء کا سلسلہ تھا، یہ اس کا نتیجہ نہیں تھا، یہ فجائی ارتقاء کا نتیجہ تھا۔ اس خلق جدید کی روح سے انسان کو اس کی ذات عطا کر دی جاتی ہے جس کی بنیادی خصوصیت اختیار و ارادہ ہے اور جس کی نشو و نما سے یہ مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس فجائی ارتقاء کے لیے الرحمن کا لفظ آیا ہے، رحیم کا لفظ وہ بتدریج جو نشو و نما ہوتی تھی اس کے لیے آیا۔ اس کے بعد آگے چلیے، یہیں سے انسان کے جسم کی نشو و نما تو طبی ذرائع سے، اسباب سے ہوتی ہے، کھانے پینے سے، غذا سے، ہوا سے، لیکن اس کی ذات کی نشو و نما ان اقدار اور احکام کی پابندی سے ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے بذریعہ وحی دیے جاتے ہیں۔ جب خدا نے اپنے متعلق کہا تھا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ 6/54، خدا نے سامان نشو و نما یعنی رحمت کا عطا کرنا اپنے اوپر فرض قرار دے رکھا ہے، تو اس رحمت میں انسان کی طبعی زندگی کی نشو و نما کے سامان کے علاوہ اس کی ذات کی نشو و نما بھی شامل تھی۔ یہاں ہمارے سامنے ایک اور گوشہ آتا ہے جو اس کی صفت رحمانیت کا خصوصی مظہر ہے۔ انسان کے متعلق ایک تو ظاہر ہے، اور جیسا قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ علم مختلف طریقوں سے حاصل ہوتا ہے، مشاہدات، تجربات، مطالعہ، تعلیم، درس و تدریس وغیرہ۔ ان طریقوں سے علم بتدریج حاصل کیا جاتا ہے۔ بچہ ABC سے ایم اے تک پہنچتا ہے، اور جو انسان بھی چاہے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ اس گوشے میں خدا کی صفت رحیمیت کار فرما ہوتی ہے، لیکن علم کی ایک اور قسم بھی ہے جو مندرجہ بالا طریقوں میں سے کسی طریق سے حاصل نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس میں انسان کی اپنی کوشش یا کسب و ہنر کا کوئی دخل ہوتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے اس کے برگزیدہ انسانوں کو براہ راست ملتا تھا،
اسے وحی کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے لیے کہا گیا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی مشیت کے پروگرام کے مطابق جسے چاہتا ہے اس رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے۔ یہ حقیقت کے حصول وحی میں انسان کے اپنے کسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ اس حقیقت سے واضح ہے کہ جس برگزیدہ ہستی کو اس کے لیے منتخب اور مختص کیا جاتا تھا، اسے وحی ملنے سے ذرا بھی پہلے اس بات کا علم و احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ اسے یہ علم عطا ہونے والا ہے۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، تو اس سے پہلے جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وحی کے عطا ہونے میں خدا کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا تھا۔ اسی لیے اس کے متعلق کہہ دیا کہ الرحمن علم القرآن، قرآن کا علم رحمان نے عطا کیا ہے۔ یہ اس کی صفت رحیمیت کی بنا پہ بتدریج حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس میں وہ چیز جسے امرجنٹ کہہ کے اس نے پکارا ہے، برجستہ طور کے اوپر یک لخت کسی کو عطا ہوتا ہے، اور یہاں خدا کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 17/82۔ اسے رحمت کہا گیا، اور جیسا کہ ابھی میں نے کہا ہے یہ صفت رحمانیت کا تقاضا تھا جس کی بنا پہ حضور کو یہ وحی عطا ہوئی، اور اب یہ رحمت تمام مومنوں کے لیے اس کے دروازے کھول دیے گئے، مومنین کے لیے نہیں۔ یہ دنیا کا کوئی انسان بھی جو اسے حاصل کرنا چاہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، وہ اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ قرآن ملا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، اس لیے حضور کو بھی رحمت للعالمین کہا گیا۔ 21/107 یعنی تمام عالمین کے لیے رحمت۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بنیادی نقطہ کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ خدا کی صفت رحیمیت کے اندر رحم کا مفہوم بھی شامل ہے، لیکن رحم کے قرآنی مفہوم اور دنیا میں رائج مفہوم میں بنیادی فرق ہے۔ اس مروجہ مفہوم کو عیسائیت نے عام کیا، اور اسی سے وہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں جن کا شکار خود مسلمان بھی ہو گئے۔ ان کے ہاں یہ تصوف کے ذریعے زیادہ پھیلا۔ عیسائیت کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنے اولین ماں باپ آدم و حوا کے گناہ کی پاداش میں گناہ گار پیدا ہوتا ہے۔ اسے اوریجنل سن کہا جاتا ہے۔ انسان کے لیے گناہ کی اس علاج سے پاک اور صاف ہونا کسی طرح ممکن نہیں۔ اس کا منطقی اور فطری نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی انسان جنت میں جانے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ عیسائیت کا نظریہ یہ ہے کہ جب خدا نے بیچارے انسانوں کی اس حالت پر غور کیا تو اسے معاذ اللہ بڑا افسوس ہوا، اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ مخالفین اسے صلیب دے دیں، اور یوں اس کا خون انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اس سے عیسائیت کا یہ عقیدہ عام ہوا کہ نجات کا مدار انسانی اعمال پر نہیں بلکہ خدا کے رحم پر ہے، جو اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے صلیب پر چڑھا کے نوع انسانی پر کیا، اور یہ رحم ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارہ پر ایمان لائیں، اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ ان کے گناہوں کے کفارے میں انہوں نے اپنی جان دے دی۔ انجیل کے عہد نامہ جدید میں
سینٹ پال کے خطوط پڑھیے، ان میں اس عقیدے کو عام کیا گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تم کو ایمان کے وسیلے ہی سے نجات ملتی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے۔ ایک اور خط میں اس نے لکھا ہے کہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کی روح سے نہیں بلکہ ایمان یعنی فیتھ کی روح سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے جس کی روح سے خدا کے متعلق عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گاڈ از مرسی یا گاڈ از لو، خدا محبت اور رحم کا مجسمہ ہے، اور یہی ہے وہ تصور جس کی روح سے قرآن مجید کے انگریزی تراجم میں رحمان اور رحیم کے لیے کمپیشنیٹ اور مرسیفل کے الفاظ آتے ہیں، یعنی رحم کرنے والا، ترس کرنے والا۔ عیسائیت کے اس نظریے کے خلاف قرآن کریم کی تعلیم کی ساری عمارت قانون مکافات عمل کی بنیاد پر استوار ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے ہر انفرادی یا اجتماعی عمل کا نتیجہ اس قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ سینکیا کھانے کا نتیجہ ہلاکت ہے، صاف اور مصفا پانی ممد حیات ہے۔ یہی قانون طبیعی کائنات میں اور خود انسان کی طبیعی زندگی سے آگے بڑھ کر اس کی انسانی زندگی میں بھی کار فرما ہے، یعنی انسان کا ہر غلط کام ایک تخریبی نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور صحیح کام یعنی جو کام خدا کے بتائے ہوئے پروگرام اور اقدار کے مطابق ہوگا وہ تعمیری نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اسے خدا کے نظام عدل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خدا کا یہ نظام غیر متبدل اور اٹل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عدل میں تو رحم کا تصور ہی نہیں آ سکتا۔ اگر اس میں رحم کے طور پر کچھ کیا جائے گا تو عدل کے منافی ہو جائے گا۔ لیکن ہم اوپر کہہ چکے ہیں، میں ابھی بھی بتا چکا ہوں کہ خدا کی صفت رحیمیت میں رحم کا تصور بھی شامل ہے۔ تو اس سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ عدل اور رحم جو بظاہر دو متضاد تصورات ہیں، ان دونوں میں مطابقت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ لیکن رحم کے قرآنی مفہوم کی روح سے تضاد باقی نہیں رہتا، اس میں عدل بھی رہتا ہے اور رحم بھی۔ اسے ایک مثال کی روح سے سمجھیں۔ ایک آدمی آگ میں انگلی ڈالتا ہے، انگلی جل جاتی ہے، اس سے شدت کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے قانون عدل کی روح سے ہوتا ہے، جس میں رحم کا کوئی شائبہ نہیں۔ جو شخص بھی آگ میں انگلی ڈالے گا، انگلی جلے گی، اسے درد ہوگا، تکلیف ہوگی۔ لیکن جس خدا نے یہ قانون بنایا ہے کہ آگ سے انگلی جل جاتی ہے، اسی خدا نے ایسی دوائیاں بھی پیدا کر دی ہیں جن کے استعمال سے سوزش کی یہ الم انگیز تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے، اور انگلی کی اثر نو نشو و نما کا امکان بھی ہوتا ہے۔ اس قسم کے اسباب مدافعت یا علاج کی تخلیق خدا کی رحمت یا اس کا رحم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ رحم کے اس تصور میں قانون کا تصور کار فرما ہے، یعنی جس طرح خدا کا یہ قانون عدل ہے کہ آگ میں انگلی ڈالنے سے انگلی جل جاتی ہے، اسی طرح خدا کا یہ بھی قانون ہے کہ فلاں قسم کی دوائی لگانے سے انگلی اچھی ہو جاتی ہے۔ پہلا قانون عدل بھی ہر انسان کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے، ہر ملک کے لیے ہے، اور یہ دوسرا قانون جسے آپ قانون رحمت کہہ لیجئے، یعنی اس پہلے غلط